کیا خوب میرے شہر میں انصاف ہوا ہے، ایک خون بہا بھی ہے تو پھر معاف ہوا ہے۔ اے قوم تیری قسمت میں عزت ہے نہ غیرت، یہ راز بڑی دیر سے اب صاف ہوا ہے۔ میں خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں، امیر شہر بتا یہ حلال ہے کہ نہیں۔ میں خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں، امیر شہر بتا یہ حلال ہے کہ نہیں۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ملک منصف عوان جو ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ملک منصف عوان صاحب، آپ کا ریمنڈ ڈیوس کیس سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ جو ایگریمنٹ سامنے ہے اس میں تو راجہ ارشاد صاحب ہیں، سردار شبیر حسین ایڈوکیٹ ہیں، آپ کی لوکس اسٹینڈ آئی کیا ہے اس میں؟ دیکھیں جی، اس میں پہلے دن سے ہی ڈے ون سے اس میں کمپلیننٹ سائڈ سے، مدعی سائڈ سے وکیل ہوں، اور دونوں مقتولین فیملی جو ہیں جس میں عمران حیدر ہے، فیضان حیدر کا بھائی، اور فہیم کا بھائی ہے وسیم، تو ان کی طرف سے میں پیش ہوتا رہا ہوں، ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوتا رہا ہوں۔ تو یہ جو آپ راجہ ارشاد کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ تو خود ہمارے لیے بھی بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ رات کو یہ کہاں سے ٹپکا ہے، جس میں اس نے ہمیں جو اوریجنل وکیل تھے ان کو سائٹ پہ کیا ہے، اور یہ اپنے بیانات لکھوا کے اور کمپرومائز ڈیڈ تیار کر کے، اور تب ہمیں یہ خبر بریک ہوئی ہے 4 بجے کے جی ریمنڈ ڈیوس تو وہاں سے جیل سے چلا بھی کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کہاں سے ٹپکا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہمارا اس کمپرومائز سے کوئی تعلق نہیں ہے، مرکزی حکومت کہتی ہے ہمارا اس صلح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آپ اس کا عہدہ دیکھ لیں راجہ ارشاد کا، یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے، یہ مرکزی حکومت کا نمائندہ ہے، تو ان کو تو آلریڈی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، اس میں میرے ساتھ 10 وکیل اور تھے، ان کا دوسرا ایک اسد منظور بٹ ان کا وکیل تھا، تو یہ اچانک ہم دونوں کو ہٹا کے اور یہ لایا گیا۔ تو اس سے جب فیملیز نے پیسے لے لیے، سارے سگنیچرز کیے انہوں نے، ڈاکومنٹ پہ سگنیچرز ہیں، تو مسئلہ کیا ہے پھر؟ دیکھیں جی، یہی مسئلہ ہے کہ صلح کرنا یا دیت لینا فیملی کا قانونی حق ہے، نہ ان کو وکیل منع کر سکتا ہے کہ آپ صلح نہ کریں، یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلح کریں۔ شاید یہ بات ہو کہ جتنا اماؤنٹ آپ کہہ رہے تھے، کوئی اس طرح کا اماؤنٹ پہلے ذکر ہوا تھا دیت کا چلے گا؟ جی، دیت کا بالکل ذکر ہوا تھا، ریفرنس ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ سر ایک ان کا قانون یہ ہے کہ اس کو چھپایا کیوں گیا ہے؟ جب ساری چیز میڈیا پہ آ رہی ہے، وہ کوٹ لکھپت جیل میں بتا دیتے کہ جی اس میں زہرہ نسیم بھی جا رہی ہے، اور اس میں فیضان حیدر بھی جا رہا ہے، وسیم بھی جا رہا ہے، سب کو دکھا دیتے، مسئلہ کوئی اس میں بات ہی نہ رہتی۔ جب وہ ان کا حق ہے، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، قانونی ہچ نہیں ہے کہ وہ صلح کریں یا نہ کریں، تو میڈیا پہ بتا دیتے۔ اب یہ گورنمنٹ کی یا حکومتوں کی میل آف آئی ڈی ہے کہ جنہوں نے ساری چیز کو چھپایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان میں سے جو دونوں فیملیاں ہیں، ان کو فورسبلی جو ہے نا وہ گن پوائنٹ پہ ان سے صلح کروائی گئی ہے، اور یہ میں مان ہی نہیں سکتا، میرا ڈے ٹو ڈے ان کے عوان ساتھ صاحب، تیاریاں تو وہ کچھ عرصے پہلے گئے تھے، ان کے جو نیبرز ہیں جن علاقوں میں یہ رہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں سے موومنٹ ہو رہی تھی، سامان بھی جا رہا تھا، تو فیملیز کو تو شاید یہ بات پتہ ہو، آخری وقت پہ کیسے انہیں فورس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کے ڈان چینل نے ہی میری ایک دن پہلے کی جو پریس کانفرنس ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے، جس میں وسیم میرے ساتھ کھڑا ہے، فہیم کا بھائی، اور انہوں نے کہا جی ہم کوئی صلح نہیں کر رہے، اور میں نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ ہم کوئی صلح نہیں کر رہے۔ جس دن یہ کل کی بات ہے، صبح 9 بجے تک میری اس سے بات ہوئی ہے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے آج اس کے اوپر چارج فریم ہونا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کارروائی نہیں ہے۔ تو یہ تو زبردستی کیا گیا، اور یہ 1-2 دن میں آپ کے سامنے چینل کو بتائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں جو فیضان حیدر کی بیوہ ہے زہرہ نسیم، اس نے تو یہ سمجھے کہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن میں صلح کسی قیمت پہ اپنا خون نہیں بیچنا چاہتی اپنے خاوند کا۔ تو یہ اس طرح انہوں نے زبردستی کی ہے، یہ میرا آج بھی ایز اے وکیل ان کا بیان ہے، اور کل سے جو دیکھیں میرے لیکن اب تو وہ وکیل وہاں پہ ان کے تبدیل ہو گئے نا، زہرہ بی بی کے بھی یہاں پہ دستاویزات پڑے ہیں کہ ان کو بھی پیسے دے دیے گئے۔ سر جی یہ اخباری ان کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ ایک بات کہا جا رہا ہے کہ وہ تو چلے گئے آپ شاید۔ مدعیوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ابھی تک تو جج سامنے نہیں آیا، جو یوسف اوجلا ایڈیشنل سیشن جج ہے، ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا۔ سامنے آئے؟ یہ تو آپ حکومت سے پوچھیں یا حکومت کے نمائندوں سے آپ پوچھیں، وکیل ہیں، سپریم میں کورٹ کے تو اپنے ایڈوکیٹ ہیں کلائنٹوں کو ماشاءاللہ۔ ڈھونڈ رہا ہوں،
میں تو یہ میڈیا کے ذریعے آپ کی معرفت ڈھونڈ رہا ہوں اور ان سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کہاں ہیں. آپ کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. اصل بات یہ ہوئی تھی لیکن یہ جو ہمیں کچھ عرصہ رسید پہلے وصولی رقم ہے، اس پہ تو دستخط ہے نا لوگوں کے. دستخط ہیں. آپ یہ دستخط یہ آپ کو تو نہیں نا، آپ کے سامنے تو نہیں انہوں نے کیے نا دستخط، یا تو اچھا میڈیا یہ کے بتائیے سامنے جو اس میں کرواتے. ایک خانہ ہے، گواہ نمبر 1 گواہ نمبر 2، یہ کیوں خالی ہے؟ کوئی گواہ نہیں ہے. گواہ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کہیں بھی کوئی یہ گواہی لیگل نہیں فارمیلٹی ڈالی. ہے؟ یہ بالکل لیگل فارمیلٹی ہے. گواہ ہوتے ہیں لیکن انہوں لیکن نے کوئی ایڈیشنل گواہی نہیں سیشن ڈالی. جج کی مہر بھی لگی ہے، ان کے بھی سائن ہے اس پہ. سر میں یہ تو نہیں نا کہہ رہا کہ یہ بالکل انہوں نے اپنے پاس سے بنایا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو زبردستی صلح کروائی گئی ہے. نہیں تو وہ فیملیاں نہیں جج صاحب مانتی. نے مہر کیسے لگا دی، اس پہ سائن کر دیا؟ جج صاحب کے پاس تو ان کو پیش کیا گیا ہے، جیسے بھی کیا گیا. یہ حقیقت ایک دو دن میں سامنے آئے گی جب جج صاحب بھی باہر نکلیں گے، جب ان کو بھی جو جہاں پہ ان کو رکھا گیا جب باہر نکلیں گے اپنا بیان دیں گے تو وہ بھی حقیقت سامنے آپ کے آئے خیال گی. میں جج صاحب بھی اخبار میں آپ کو نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ 20 کروڑ کی اماؤنٹ آپ کے ٹی وی بھی نشر کر رہے کہ جی 20 کروڑ کی جو اماؤنٹ دستاویزات میں سامنے آئی؟ جو میں آپ کو بتاؤں جو ان کو آفریں ہو رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ جی ان کو ایک دفعہ امریکہ کا ایک جہاز کسی ملک میں تباہ ہوا ہے تو وہاں پہ کچھ فیملیاں جو ہے نا، وہ کچھ لوگ جو ہے وہ ڈیسیزڈ فوت ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی آفرز نیگوشیٹ ہوئی؟ آپ کو اماؤنٹ پتہ ہے؟ ان کا جو طے ہوا تھا وہاں پہ، یہ طے ہوا تھا کہ پر ہیڈ 35 کروڑ روپیہ امریکہ نے اس حکومت سے لیا تھا. 35 کروڑ روپیہ پر ہیڈ. تو ان کو بھی پر یہی ہیڈ اشارہ کا دیا مطلب گیا ہے تھا. کہ جتنے ان کو بھی یہی اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ کو، جیسے کہ یہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے یہ چیز مقرر کی ہے کہ ڈیسیز کے لیے 35 پر ہیڈ، آپ کو بھی 35 کروڑ پر ہیڈ مل سکتا ہے. لیکن یہ آفر ہم نے ٹھکرا دی تھی. تو اگر یہ بات ہے تو اس طرح تو ان کا 1 ارب اور 5 کروڑ روپے بنتا ہے، تو ان کو تو ملے ہیں 20 کروڑ روپے. یہ آفر کس نے دی بات تھی؟ جی یہ تو نہیں، یہ تو بات بتانے والی نہیں ہے کہ کس نے دی تھی. کیوں نہیں بتانے؟ آپ اتنی بڑی آپ ملک منصف عوان صاحب بات کر رہے ہیں، بالکل میں بات ذمہ دار آپ ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ کی ایک نیشنل چینل پہ آپ بیٹھے ہیں جہاں پوری قوم آپ سے سن رہی ہے اور توقع کرتے ہیں کہ آپ حقائق سے انہیں آگاہ کریں گے. نام بتائیں کنہوں نے یہ آفر کی تھی؟ میں نے کل بھی ایک پریس کانفرنس لاہور ہائی کورٹ میں کرنی ہے، اور یہ جب میرے کلائنٹ مجھے مل جائیں گے، ابھی تک تو اغوا ہے نا، جب میرے کلائنٹ مجھے مل جائیں گے اسی آپ کے میڈیا کے اوپر آ کے میں یہ بات وضاحت کروں گا کہ یہ 1 ارب 5 کروڑ روپیہ. اگر یہ بات آپ کی اگر بات صحیح ہے کہ اتنے کی آفر تھی تو یہ صرف 20 کروڑ روپیہ، تو باقی پیسہ کدھر گیا؟ باقی تو بروکر کھا گئے. کون بروکر کون ہے؟ کوئی بھی جو بھی ہے بروکر، یہ تو ٹریس کرنا آپ کا کام ہے. یہ کہاں سے نمائندہ آیا تھا؟ وکیل آپ ہیں، ان کے بات چیت آپ کو ساتھ ہو رہی تھی، آفرز کا آپ کو علم ہے، کام میڈیا کا. وکیل تو ہم نہیں نہ رہے نا، یہ تو آپ کو بھی پتہ لگ گیا نا. وکیل تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ راجہ ارشاد وکیل جو دستاویزات ہیں جس پہ سگنیچرز ہیں. تو راجہ ارشاد آپ کو اس سے پہلے کہیں میڈیا میں نظر آیا ہے؟ تو یہ پوچھے نا یہ کہاں سے ٹپکا ہے، اس کو کس نے بھیجا ہے؟ تو آپ کو بروکر کا بھی پتہ، آپ کو بروکر کا بھی پتہ چل جائے گا. منصف عوان صاحب بتائیں نا آپ. نہیں میں تو آپ کو خود کہہ رہا ہوں، یہ اس سے پوچھے. ہمیں تو لا تعلق کر دیا ہے. اور کس نے لا تعلق کیا آپ کو؟ ہمیں حکومت نے کیا ہے. کس حکومت نے؟ دونوں حکومتوں نے کیا ہے. کیسے؟ ہمیں جب ہمارے کلائنٹ ہمیں نہیں ملنے دیے جا رہا، ان کے فون بند ہیں، ان کو اغوا کیا گیا ہے، ابھی تک وہ رابطے میں نہیں ہے. میں میڈیا سے ریکویسٹ آپ کے ذریعے یہ توسط سے کر رہا ہوں کہ وہ کہیں بھی ہوں. پولیس والے تھے، انٹیلیجنس والے تھے، کس نے روکا ہے؟ سر انٹیلیجنس والے نہیں، یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں وکیلوں کو بٹھا دیا گیا کہ آپ ادھر بیٹھے، ابھی آپ کو بلاتے ہیں، جج صاحب بلاتے ہیں. 4 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا ہے اور ان کو نہیں بلایا. تو بعد میں یہ خبر بریک ہو گئی کہ جی ان کی تو صلح ہو گئی. منصف عوان صاحب، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 1 ارب 5 کروڑ کی آفر تھی دیت کے اماؤنٹ کی، اور جو ادا کیے گئے ہیں وہ صرف 20 کروڑ دیے گئے ہیں. میں آفر کی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ریفرنس دیا تھا کہ اس طرح کی کمپنسیشن ہو سکتی ہے. ریفرنس کس نے دیا تھا؟ جس نے بھی دیا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز چھپنے والی نہیں ہے. جب سارے مدعی ہمارے باہر آ جائیں گے وہ آپ کے سامنے یہ چیزیں ساری آ جائیں گی. آپ ان کے وکیل ہیں، آپ ان کا کیس لڑ رہے تھے. اب اتنی سیریس چیز ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 ارب 5 کروڑ روپے کی آفر تھی تو باقی پیسہ کدھر گیا؟ کس نے آفر دی تھی؟ کون لوگ تھے؟ یہ ٹریس کرنا تو میڈیا کا کام ہے، یا ان سے پوچھیں نا. یہ جو سرکاری وکیل پیش ہوئے ہیں، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے، انہوں نے تو نہیں کہا نا. ان سے پوچھیں. نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں تو آؤٹ کر دیا گیا نا جی، ہمیں تو وہاں رکھا ہی نہیں گیا. اور جب تک اب ہمیں میرے کلائنٹ نہیں ملتے، جب مدعی مجھے مل جائیں گے تو پھر میڈیا کے سامنے یہ بات بھی آ جائے گی. مدعی کو ڈھونڈنے آپ امریکہ یا دبئی جائیں گے؟ اب نہیں، وہ امریکہ دبئی نہیں، ادھر ہی پاکستان میں انشاءاللہ مل جائیں گے. 1-2 دن میں ہی مل جائیں گے. کس ابھی تو جج بھی نہیں مل رہا تو مدعی کیسے ملیں گے؟ ابھی تو جج بھی نہیں مل رہا تو مدعی کیسے ملیں گے؟ آپ یہ اندازہ لگائیں. منصف عوان صاحب، اتنا بڑا آپ نے کلیم کیا ہے، اس پہ کچھ عوام کو تو بتائیں. یہ آفر جی عوام بات چیت کون کر رہا تھا؟ دیکھیں فیملیز کے ساتھ کون ان ٹچ تھا؟ ہے کہ بات چیت
یہ ساری چیزیں سب سامنے آ جائیں گی جب ہمارے مدعی جو ہے نا ہمیں مل جائیں گے، اور اسی پروگرام میں آپ کے ادھر آئیں گے چینل پہ بیٹھ کے اگرتلا کانسپیریسی کیس کی طرح یا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی طرح اگر آپ کو مدعی نہیں ملے تو یا کہے کہ آپ عوام کے سامنے نہیں لائیں گے؟ مجھے بتائیں، اب دونوں گورنمنٹس کہہ رہی ہیں نا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کہہ رہی ہیں عدالتوں کہہ رہی ہیں نا، تو پھر کس کا تعلق ہے؟ جب ہم اوریجنل اس میں وکیل تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو کس نے ہٹایا ہے؟ آپ کے کلائنٹ نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ہٹ یہ جائیں جو ہمارا آیا ہے کیس سرکاری وکیل آیا ہے، یہ کس نے بھیجا ہے؟ یہ پرائیویٹ وکیل تو نہیں ہے، یہ تو سرکاری وکیل ہے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے۔ آپ کے کلائنٹس نے آپ کو کہا تھا کہ آج سے آپ ہمارے وکیل نہیں، آپ ہٹ جائیں؟ نہیں، مجھے کلائنٹس، میں تو کلائنٹس کا اب تک وکیل ہوں، مجھے کلائنٹس نے تو نہیں کہا۔ کلائنٹس کے لیے تو میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ اب آپ نے کیا اس پہ سٹیپس لیے ہیں بحیثیت وکیل؟ اب جب تک ہماری ریکوری نہیں ہوتی، جو ہمارے جو اس وقت ڈیٹ نیوز ہے، جو مدعی ہیں، جو اغوا کیے ہوئے انہوں نے، جب تک سامنے نہیں آتے کوئی کیسے سامنے آئیں گے؟ وہ آ جائیں گے، ایک دو دن میں آ جائیں گے، یہ زیادہ دیر تک یہ چیز کوئی چھپنے والی پروسیس نہیں ہے۔ ہوگا؟ کیا چیز آپ بحیثیت وکیل آپ نے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں جی، ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جج بھی نہیں سامنے آ رہا تو مدعی کیسے آئیں گے جب یہ ساری چیزیں ایک دو دن میں؟ آپ ملک منصف عوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے وکیل ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، تو بحیثیت وکیل آپ نے کچھ کیا ان کی ریکوری کے لیے؟ نہیں، ان کی یہ کوئی کل کی لیگل بات پروسیس انیشیٹ کیا ہے، آپ نے؟ کل کی بات ہے، تو یہ اگر ایک دو دن میں ہم نہیں ملتے تو ہم اس کی ریکوری قانونی کارروائی بھی کریں گے۔ کیا پروسیس ہو سکتا کوئی ہے؟ ان کو ڈھونڈنے، ان کا کوئی رشتہ دار عزیز بھی کرے گا نا، کوئی وہ جو مدعی بنے گا، کوئی پٹیشنر بنے گا، تو پھر ہم اس کے لیے کوئی ریکوری کے لیے کوئی پٹیشن فائل کریں گے نا۔ ابھی تو ان کے گھروں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، کل کے شام کے دونوں فیملیز کے گھروں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ ملک منصف عوان صاحب، آپ نے ایک اتنا بڑا کلیم کیا ہے 1 ارب 5 کروڑ روپے کی آفر کا، اس کو آپ سبسٹینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح؟ کہ یہ اتنے کی آفر آئی تھی؟ سر، میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ موجود تھی جو امریکہ نے کسی دوسرے ملک سے پر ہیڈ کے حساب سے 35 کروڑ روپے لیا تھا، تو انہوں نے کہا جی یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، اور اس طرح ان کو بھی اسی طرح کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ٹھکرا دیا تھا۔ آپ کو کنوے کیا گیا تھا فارملی؟ جی، ہم نے ٹھکرا دیا تھا، اور ہم نے کیا ٹھکرایا تھا؟ یہ فیملیز نہیں مان رہی، یہ اس کی بیوہ نہیں مان رہی، اور کوئی بھی نہیں مان رہی، یہ جو سارا آپ کو کچھ یہ والی آفر کے بارے میں پاکستانیوں نے بتایا تھا یا امریکیوں نے؟ سر، ہمارا امریکیوں سے کیا تعلق ہے؟ پاکستانی آفیشلز نے نہیں، بتایا ہمارا تھا امریکیوں سے کیا تعلق ہے؟ کہ وہ بھی تو ملاقاتیں کر رہے تھے نہیں، نا؟ کوئی ہم سے تو کوئی آپ سے نہیں ملاقات نہیں، ہم تو ہوئی ان کی؟ مدعیوں کے وکیل ہیں، ہم تو ان کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کے پیسے لیے تو امریکیوں نے دینے تھے نا؟ ان کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ وہ تو آپ کے سامنے ہیلری کلنٹن نے کہہ دیا، میں نے تو کوئی پیسے نہیں دیے۔ تو پاکستانی اہلکاروں کی طرف سے یہ آفر آئی تھی؟ یہ بات مدعی آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا جی، یہ بات وہی آپ کو بتا دیں گے، جو چیز بتانے والی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے، سامنے ہی بتائیں گے۔ فی الحال تو ہمیں فکر ہے کہ کہیں ان کو بالکل ہی غائب نہ کر دیا جائے۔ اگر آپ کو نہیں پتا، اس کی تفصیلات نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس نے یہ آفر دی، تو پھر آپ اتنا بڑا کلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ کس طرح نہیں پتا آپ کو؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا۔ اسے میں تو substantiate کیسے کریں آپ گے؟ ایک چیز اگلوانا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک مدعی مجھے واپس نہیں ملتے اور وہ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے، میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے، پھر ہم آپ کو ہر چیز ایک بتائیں گے۔ آخری سوال ملک منصف عوان صاحب، کہ اگر اتنے کی آفر تھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیچ میں پیسہ کس نے کھایا ہوگا؟ سر، یہ جب تک کوئی ثبوت نہ ہو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابھی آج کی اخبار میں آپ دیکھ لیں کہ وہ جی فیضان کی جو بیوہ ہے زہرہ نسیم، اس کو 2.5 کروڑ روپے کی آفر تھی، تو انہوں نے کہا جی اس کو کسی سربراہ مملکت نے کہا جی اس کو 2.5 کروڑ اور دے دو، 5 کروڑ دے دو۔ آج کی جنگ اخبار میں چھپی ہوئی خبر۔ لیکن ڈاکومنٹ تو 2.5 کروڑ کا ہی ہے۔ ہاں، ان میں 2.5 کروڑ ہے، تو آج کی اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ جی 2.5 کروڑ روپے کی، اور اس کو مزید دے دیا گیا۔ ملک منصف عوان صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کی شکریہ۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور ریمنڈ ڈیوس کیس میں کیا کمپرومائزز ہوئے، کیا ڈیلز ہوئی، اس پہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔